حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس گمراہ نہ کرنا۔ بدصورتی رویوں اور لہجوں میں ہوتی ہے، انسانوں میں نہیں۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے اور ٹھان لو تو جیت ہے۔ سجدے میں سر، گلے میں خنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میں نے کوئی ریشم اتنی ملائم نہیں دیکھی جتنی نرم و نازک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو۔ سوکھی لکڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ جو شخص اپنا غصہ روک لے، اللہ پاک اس سے اپنا عذاب روک لیتے ہیں۔ حسن کی کشش حیا سے بڑھ جاتی ہے اور بے حیائی سے حسن تباہ ہو جاتا ہے۔ بری عادت کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی حرمت کا احساس بھی دلایا جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہیں۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ جس میں برداشت کرنے کی طاقت ہو وہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتا۔ جو دو گے وہیں لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا پھر دھوکہ۔ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنے دلیل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو خاک میں نہ ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے جو اگر حلال ہو تو اسے حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہو تو اسے عذاب سہنا پڑے گا۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان لفظوں میں اسے آج کہتے ہیں۔ اگر تم بیکار پتھر جیسے ہو تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ جاؤ، گوہر بن جاؤ گے۔ ہمیشہ اس وقت بولو جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں وہ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی سچائی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔